علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ویکلی ہاروسکوپ لے کے۔ ایک اور اس ہفتے میں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ آج اگر تھوڑا سا آڈیو میں یا بیچ میں خلل ہو تو اس پہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بحالت مجبوری یہ لیٹ نہیں ہو سکتی، تو میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں کیونکہ میرے چیسٹ میں سیویئر انفیکشن ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے، مگر ظاہر ہے یہ ریکارڈ کرانی ضروری تھی، تو میں نے کہا ریکارڈ کرا دوں تاکہ آپ لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مایوسی نہ ہو۔ ہر ویڈیو میں اپنی ایئر وائی ڈیجیٹل کے شو پہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میری انٹرنیٹ پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے ہر ہفتے فراڈ ہوتا ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں، تو میں بارہا بولتا ہوں فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر یا گوگل پہ یا ٹک ٹاک پہ کسی پہ نہ جائیے، سب فیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میرے نام سے آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے۔ مجھ کو اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو نمبر میرے نیچے بھی چل رہا ہے ٹکر ادھر اسکرین پہ آپ کے، پی سی ہوٹل کراچی کا، وہاں پہ آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 02135685501۔ دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ آپ دوپہر کے 3 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ بیرون ملک سے کال کریں نا تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ اور اگر کسی لوکل کو ود ان دا پاکستان اس کو بھی ڈاؤٹ یا شک ہو تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں، میں ہوں گا تو وہ آپ کو ضرور مجھے دکھا دے گا۔ تو یہ کام کی اور بڑی ضروری بات ہوتی ہے، اس کو ضرور غور سے سنا۔ تو خواتین و حضرات، جو باتیں آپ سے کہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں، جو پانی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے پاکستان میں، بلوچستان اور کے پی کے میں کیا حال ہو گیا، اور یہ ابھی چلے گا سلسلہ۔ ایک بات جو میں آپ سے کہتا تھا، آگے لگیں گی بہت ساری جگہ دنیا میں آگے لگی ہیں، اب میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے میں آپ کو سب بتاؤں، لیکن آپ ریسنٹلی یہ جمعے کو یا جمعرات کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا اسلام آباد میں آئل ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے لیے نیوی کو کال کرنا پڑا۔ تو ایک طرف پانی بے انتہا، ایک طرف بالکل پانی نہیں، اور ایک طرف آگ لگی تو آگ، جو میں آپ سے کہتا تھا۔ اور اس سے سب سے بڑی بات جو اللہ نے بہت کرم کیا کراچی میں، جو غیر ملکیوں پہ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بیچارے 2 شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غیر ملکیوں کو، جاپانیوں کو جو ہے محفوظ رکھا۔ یہ چیزیں ملک کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن میں تو ہمیشہ کھل کے کہتا ہوں اس کا اسپانسر ایک ہی ہے جو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ہی پاکستان کو اگر وہ نام نہ لے تو ان کی یہاں کچھ نہیں بکتا، میڈیا نہیں بکتا، ان کا کوئی چیز نہیں بکتی۔ تو خواتین و حضرات، یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، اب آپ دیکھیں گے مستقبل میں پوری دنیا میں، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور اب جو اگلی ویڈیو جو 2 دن بعد ریلیز کروں گا انشاءاللہ، جو آسمان کے اوپر پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے، اس کے کیا اثرات، کیا اس کا امپیکٹ آئے گا دنیا پہ اور آپ لوگوں پہ پرسنلی، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج ڈائریکٹ چلتا ہوں ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ پڑے گا 22 اپریل سے لے کے 28 اپریل تک کے لیے، 12 بروج کے حوالے سے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے طبیعت تھوڑی بہتر کر دی تو میں بہت سی ویڈیو آپ کے سامنے ریلیز کروں گا۔ ابھی تو آپ یہ ویکلی ہاروسکوپ سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں منگل کا اور راہو کا این ادر پلانٹ کی جو پوزیشن بن رہی ہے، مریخ، راہو، سٹرن، اس کے نیپچون،
یورنس، پلوٹو، ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز۔ ایریز والوں کو یہ کہوں گا، اب کچھ سچویشن ایسی بنے گی کہ آپ کی اگر کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی تھی یا رکی ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی ریکور کرنے یا اس کے واپس ملنے کا امکان بن جائے گا۔ اور اگر آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بھرپور مواقع مہیا کرائے گا۔ اچھا، وہ افراد جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں اگر کوئی پرابلم آ رہی تھی تو وہ اب ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ اپنا ذاتی مکان، ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے آپ کا۔ اور اگر آپ لوگوں نے، یہ ایریز والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، برج حمل والوں کے لیے، اگر آپ نے کہیں نوکری کے لیے یا جاب کے لیے کہیں انٹرویو دے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا آپ کو کال یا کوئی لیٹر آ جائے، رپورٹنگ لیٹر آ جائے۔ اور مگر ایک چیز، کچھ چیزوں میں تھوڑا سا ابھی مسئلہ آئیں گے۔ ایک تو آپ نے اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ کے اوپر ذرا سی لاپرواہی آپ کو بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ یہ فلو اور یہ یعنی کولڈ، نزلہ، زکام، چیسٹ سے ریلیٹڈ چیزیں، سر کے درد کی شکایت، یہ چیزیں آپ کے لیے ابھی تنگ کریں گی۔ اور دوسرا، لوگوں پہ بھروسہ مت کیجیے گا، اور آپ کے جو رومانوی معاملات ہیں ان کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی آ سکتی ہے۔ اگر آپ بیچلر ہیں یا ان میریڈ ہیں، خواتین یا حضرات، تو آپ کے رشتوں کے سلسلے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے کچھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کاموں میں یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ افسران، بیوروکریٹ سے کوئی آپ کے کام پھنسے ہوئے تو یہ ہفتہ وہ کام کرانے کے لیے بڑا اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے لٹیگیشن کے میٹرز کو سلجھانے کے لیے یا افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے مواقع میسر آئیں۔ اچھا، ایریز خواتین کو تھوڑا سا نا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو غلط قسم کے خیالات یا غلط قسم کی سوچیں آ سکتی ہیں، تو ان کو عمل نہ کیجیے گا۔ فائنینشلی اچھا رہے گا، اور آپ کا ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں نے بتا دیا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی محنت، پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا معاف کیجیے گا، آپ کو انرجی کا خیال رکھنا پڑے گا، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو انریسٹ فیل کریں گے۔ کچھ مائنر سا ڈپریشن یا آئسولیشن کا بھی پرابلم آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اور آپ کے لیے فائنینشلی کوئی نئی اپرچونیٹیز، نئے کام، نئے وینیوز کھلنے کے موقع بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے۔ دیکھیں، آپ کی سکسیس جو ڈیپینڈ کرتی ہے نا، وہ ساری آپ کی استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا تو یقیناً کامیابیاں اور آپ کے کاموں میں کامیابی ہونے کے بھرپور امکانات بنیں گے۔ کچھ جیلس لوگ یا کچھ وہ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں یا آپ سے خوش نہیں رہتے، وہ ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ باوجود ان کے مسائل کھڑا کرنے کے آپ کی چیزیں نکل جائیں گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا مائیگرین یا آدھے سر کا درد، یہ چیزوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور ای این ٹی سے پرابلم ہو سکتا ہے، کف کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو۔ آپ کے گھریلو انوائرمنٹ میں کوئی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے جذباتی معاملات میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی فروخت ہونے کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود تعلیم سے متعلقہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اپنے امور کے اوپر بھرپور دھیان دینا پڑے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے
کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ، اور کسی ان نون بندے پہ یا اجنبی آدمی پر ٹرسٹ مت کیجیے گا، ورنہ نقصان، اور آپ آگے کے لیے کوئی ٹریولنگ کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ سوشل لائف میں آپ کے اضافہ ہوگا، کچھ نئے ریلیشن آپ کی لائف میں بن سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا جینٹل وے میں کیری کرتے ہوئے چلنا ہے، یعنی آپ نے بہت ہی خوش مزاجی اور خوش اسلوبی سے معاملات کو ڈیل کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بزنس پارٹنر سے کوئی اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے آپ کو بڑی ایک اسٹریٹجی بنا کے پھر اس کو چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا۔ کچھ کام آپ کے وقتی طور پہ اٹک سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی امور ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا تو پھر آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، اور آپ نے دوسرے لوگوں کے معاملات میں، ان کے پرائیویٹ میٹرز میں، ان کے نجی معاملات میں انٹرفیئرنس مت کیجیے گا، ورنہ خواہ مخواہ کی بدنامی آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی اپنے ان لاس کے حوالے سے یا اپنے دوستوں کے حوالے سے کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ اس اپرچونیٹی کو ضرور اویل کیجیے گا۔ اور دیکھیں مڈ آف ویک سے آپ کو تھوڑا سا، میں ایک چیز کہوں گا کہ اپنے رویوں پہ، اپنی حکمت عملی پہ غور کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگے گی۔ اچھا، اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی اور بچوں کی حفاظت، یعنی اپنے ساتھ خود چھوڑنے جائیں، خود لے کے آئیں، چاہے وہ اسکول جائیں یا کہیں باہر جائیں، اکیلے نہ جانے دیں۔ یہ ٹائم جمنائی والوں کے لیے میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں، اور آپ کا کسی سے، خاص طور پہ جیمنائی جو فیمیل ہیں، ان کی تھوڑا کسی سے، اپنے ان لاس سے یا اپنے خاندان میں کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی، اللہ کرے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو مل نہ رہی ہو، کوئی پیپر، کوئی جویلری کی چیز، کوئی گاڑی، کوئی ایسی بھی چیز وہ اچانک جو کھو گئی تھی وہ واپس ملنے کے امکانات بنے۔ اور آپ کو اپنی رومانوی زندگی میں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ کچھ سیر و سیاحت کا پروگرام بنا سکتے ہیں، اور تھوڑا سا ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس وقت اپنی، ایک تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو ویدر فیور ہو یا وائرل ہو یا کھانسی کا پرابلم ہو تو اس کو توجہ دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کا بھی خیال کیجیے گا۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے چیزیں آپ کی اچھی ہو جائیں گی، اور چیزیں بہرحال ٹریولنگ کے بھی امکانات بنے۔ اس کے بعد چوتھا برج ہمارا برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے لک فارورڈ، آگے کی طرف چلیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے میرا یہ ہونا تھا تو مجھے یہ فائدہ ہو جاتا، یہ میں نہ بیچتا تو میرے لیے یہ ہو جاتا، یہ مت سوچئے، آگے کی طرف دیکھیے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی تھوڑی مثلا لیس دین 10 days رہ گئے، آپ کا بڑا اچھا ٹائم آ رہا ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ آپ کو کچھ اپنی، یہ ابھی تو میں اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک میں نے ایڈیشنل بات کی ہے۔ دوسرا، فیملی کے لحاظ سے آپ کو کچھ ڈیسیشن لینا پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ بینکنگ یا انجینئرنگ سے متعلق کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اپنے کام کو جو ہے اس کو پلان کریں، اور دیکھیں آپ کو بھی مستقل مزاجی یا ایک فوکسنگ کے ساتھ اپنے کام کرنے چاہیے، ورنہ آپ کو شاید اکارڈنگ ٹو ڈیزائر وہ رزلٹ نہ ملے۔ اور پالیٹکس کے حوالے سے میں کینسیرین کو کہوں گا کوئی آپ کے لیے ایک نئی چیز یا اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے فیملی لائف کو بڑا احتیاط سے چلائیے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ
انیکسپیکٹڈ گیسٹ بھی اس ہفتے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی، اگر آپ خود ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی فزیکل پرابلم یا بیماری کا پرابلم چل رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کی صحیح پراپر میڈیکیشن یا پراپر ڈاکٹر، حکیم، کوئی معالج آپ کو مل جائے. اور آپ کو اگر کچھ کرنا ہے، پراپرٹی خریدنا ہے، تو میں کہوں گا تھوڑا سا رک جائیں 10-15 دن کے بعد پھر اپنی پلاننگ کریں. ہاں، کچھ ایکسپینسز آپ کے زیادہ ہوں گے، یہ خیال رکھیے گا. اور اگر رب کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو یہ ہفتے میں کوئی نئی چیز، کوئی ایسا کام جو آگے چل کے مٹیریلائز ہونا ہے، اس کی بنیاد پڑ جائے گی. اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پہ ایک تو ہارٹ کا خیال رکھیں، پیٹ کا خیال رکھیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کو گلینڈز یا اللہ نہ کرے کوئی حدود کا بیماری ہے تو اس کا خیال رکھیے. اور وہ لوگ جن کو خون کے مسائل ہوتے ہیں نا، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا، یہ والے لوگ یہ بہت خیال رکھیں. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو والوں کو یہ کہوں گا بہت دماغ سے چل رہا ہے آپ نے، کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے ذہن میں خواہ کے آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ سے ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے کام کی طرف فوکس رکھنا ہے. اور اب وہ ٹائم چل رہا ہے کہ آپ کو سنجیدہ طور پر کوئی ڈیسیشن لینے پڑیں گے. اور اگر آپ اسٹاک مارکیٹ یا کسی ایسی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ لگے آپ کو کہ یہ ہو جائے گا اور حاصل پھر نقصان نہ ہو جائے آپ کا. تو اسٹاک مارکیٹ والوں کو تو میں خاص طور پہ کہوں گا. آپ لوگوں کے اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، کچھ آپ اپنا کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا میں بیرون ملک یا ابراڈ سفر کرنے کے لیے جاؤں، مگر اس وقت تو نہیں، آگے چل کے وہ چیزیں پاسبل ہوں گی. کچھ اننیسیسری ایکسپینڈیچر آپ کی زندگی میں آئیں گے. اور لوگوں پہ اعتماد مت کیجیے گا، خاص طور پر اگر آپ عورت لیو ہیں تو مرد پہ نہ کیجیے گا، مرد لیو ہیں تو آپ عورت پہ نہ کیجیے گا. وہ لیو نہیں، کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد کے لیے یہ ٹائم بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. اور نہ کسی کی گارنٹی لیجیے گا، ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہیلتھ بھی تنگ کرے گی، ہو سکتا ہے اسکن سے ریلیٹڈ، الرجی سے ریلیٹڈ مسئلہ تنگ کرے، ہو سکتا ہے پیٹ سے متعلقہ مرض، اسٹمک سے ریلیٹڈ کوئی مرض آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور کچھ آپ کا جو ٹائم ہے وہ لوگوں سے پی آر بنانے یا کمیونیکیشن میں گزرنے کے امکان ہے، لیکن اس وقت سوچ سمجھ کے آپ نے کوئی کمٹمنٹ یا زبان اعلانی ہے، ورنہ بعد میں نبھانا مشکل ہو سکتا ہے. اور پیٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اور کچھ چیزیں بہتر بھی ہوں گی آپ کی ذات کے لحاظ سے، فائنینشلی چیزیں اللہ کے کرم سے بہتر ہو جائیں گی آپ کی. اور کچھ زندگی میں پرسنالٹی میں نکھار بھی آئے. اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا ورگو والوں کو یہ کہوں گا کوئی آپ کی مذہبی سوچ، مذہبی گیدرنگ، مذہبی محافل میں جانے کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو، اور یقیناً اس سے انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ دعوت یا پارٹی میں جائیں جہاں آپ کی کسی ہائی پروفائل شخصیت سے ملاقات ہو جائے، یا ایسی شخصیت جس سے آپ کے کام ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ آپ کو ان ایکسپیکٹڈلی سپورٹ بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے کام، نئی چیزیں نکلیں گی اور کھلیں گی،
جن سے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا کام یا بزنس جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا تو اب اس کے لیے آپ کوششیں کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ فوکس ہو جاتے ہیں اور سیریس ہو جاتے ہیں تو آپ کو اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کی باتوں میں آ کے خواہ خواہ اپنے دماغ کو تبدیل نہیں کرنا، فائنینشلی بھی چیزیں اچھی ہوں گی۔ ایک چیز میں یہ کہوں گا، آپ ذرا لاسٹ پارٹ آف ویک میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا کہ مثلاً زیادہ رقم لے کے نہ نکلیے گا، قیمتی اشیاء پہن کے نہ نکلیے گا، اس میں کہیں چوری یا سنیچنگ یہ چیزوں کا امکان رہتا ہے۔ اور اپنی گاڑی کی حفاظت کا خیال رکھیے گا، باقی تو سب اللہ کے اختیار میں۔ اور کچھ ریلیٹو کی طرف سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو آ سکتا ہے، بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، چیزیں بہتر بھی ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سواری کی تبدیلی یا گاڑی کی تبدیلی کا امکان اللہ کے حکم سے آپ کی لائف میں بنے۔ آپ نے خاص طور پر اسٹمک تو آپ کو میں کہتے ہی ہوں، آپ کے سر پہ کیتو بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے علاوہ جو ادر پلانٹ کی پوزیشن چل رہی ہے، اپنی وائف کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور پلس ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزنس پارٹنر سے آپ کا تھوڑی سی چک چک ہو تو افہام و تفہیم سے کام لیجیے گا، آگے چل کے چیزیں بہتر ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے دے، آپ کے لیے فنڈز کا ارینجمنٹ ہو جائے، آپ کو کوئی اچھا پارٹنر مل جائے۔ اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام میں منسلک ہیں تو اس میں اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات ضرور ایڈوائز کروں گا، اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کو اکسائے، کوئی آپ کو خواہ پرووک کرے تو آپ نے غصے میں نہیں آنا، آپ نے تحمل کا ساتھ دیتے ہوئے آرام سے صبر و سکون کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اگر آپ، اور ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ اللہ نہ کرے مسز کے ساتھ، وائف کے ساتھ اگر کوئی اختلاف بنے تو اس کو وہیں پہ ٹھنڈا کر لیجیے گا، اس کو پھیلائیے گا نہیں۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یعنی یہ میں کہوں گا اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اچھے نتائج آپ کے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹریولنگ کا امکان بنے، آپ کو اپنے باسز، اپنے ہائی اپس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سے یعنی ابراڈ سے اگر آپ ویٹ کر رہے تھے کسی ڈاکومنٹ کا، کسی چیز کا، تو انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ رشتوں کے حوالے سے، پرپوزل کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کوئی اچھی چیز انیشیٹ کرا سکتا ہے۔ آپ کو اگر آپ نے یہ ہو سکتا ہے ابھی تو نہیں فی الفور، لیکن آپ آگے چل کے بیرون ملک سیر و سیاحت یا تفریح کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں، یا مذہبی حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا بچوں کی خاص طور پہ چلڈرن کی، اپنے کڈس کی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، ان کو جو ہے لاپرواہی مت برتیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اگر آپ نے ذرا سی بے احتیاطی کی تو آپ کی گاڑی کا نقصان یا اللہ نہ کرے آپ کا نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہاں، آپ کو ایک تو ڈرمیٹولوجیکل پرابلم کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو ایستھما یا سانس کا پرابلم ہے اس کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی مرض ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کا تو خیر اچھا ٹائم تو آ ہی رہا ہے بہت قریب، مگر یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے اتنی انرجی دی ہے کہ اگر آپ کسی کام کے پیچھے پڑ جائیں یا لگ جائیں تو پھر بالآخر اس کو کمپلیشن کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کے برج کی ایک خاص خوبی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ گو کہ وہ آپ کے مزاج کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن
مائنرس آپ نے اپنے رویے کو ایک ڈپلومیسی والا رویہ رکھنا ہے کہ تھوڑا سا برا بھی نہ لگے اور آپ کا کام بھی ہو جائے، اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ البتہ ہیلتھ کے معاملے میں، اور خاص طور پہ اگر اسکارپیو لیڈیز ہیں تو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، اس حوالے سے ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، مسائل آ سکتے ہیں۔ آپ کا گھریلو ماحول تھوڑا سا متاثر ہو سکتا ہے، آپ کا ہسبینڈ یا آپ خود اسکارپیو تو آپ کی وائف کے ساتھ آپ کے پرابلم تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ بچوں کی طرف آپ بھرپور توجہ دیجیے گا، چاہے ان کی تعلیم ہو، چاہے ان کی ذاتی زندگی ہو یا ان کی تعلیم ہو، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کی صحبت کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید ٹریولنگ یا تو آپ کریں یا اس کی پلاننگ کریں، اس بات کا بھی امکان ہے کچھ مذہبی پرسنالٹی، ریلیجیس لوگ یا ریلیجیس گیدرنگ میں آپ کو جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی گاڑی کی تبدیلی کریں یا گاڑی کی ریپیئرنگ پہ کچھ پیسے کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ اب وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ بائک بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو میں کہوں گا بہت سوچ سمجھ کے کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائیے گا، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ کاموں کے اندر، یہ تو نہیں کہ 100%، لیکن اچھے خاصے جو اگر وہ لانگ ٹرم پہ ہے تو اچھا خاصا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ آگے کے لیے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ فائنینشلی چیزوں کی اچھائی کے امکان ہے۔ کوئی آپ کو، ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا، دوسرا بلندی، ہائیکنگ، پہاڑوں پہ جانا، اس کو ذرا اوائڈ کیجیے گا، ایسے اسپورٹس میں حصہ نہ لیجیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی آپ کے لیے کچھ نئے کاموں کا آغاز کروانے والی ہے، اور بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو لیے ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ کچھ مکس رزلٹ دے کے جائے گا آپ کو۔ کہیں آپ کو بہت اچھی کامیابی اور سکسس ملے گی، کہیں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ملے گی۔ ہاں، اگر آپ نے عقل و دانش یا بزرگوں سے یا بڑے لوگوں سے یا اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ لے کے کوئی کام کیا تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو یقیناً یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے پرابلم کریں، مگر بالآخر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے گا۔ اچھا، کچھ نئی پارٹنرشپ کی آفرز آ سکتی ہیں، کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، کچھ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مثلا شادی کے حوالے سے کوئی آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اولاد کے متمنی ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی خبر سنوا دے۔ اچھا، آپ کی اگر کسی سے کوئی ناراضگی یا کوئی کلیش ہو گیا تھا تو وہ انشاءاللہ ریپیئر ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز کا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن، بار بار بول رہا ہوں، اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنی ایجوکیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، کیونکہ دیکھیں، آپ اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ نے خود بھی اپنی صحت کے معاملے میں کوئی کوتاہی، کوئی ایڈونچر نہیں کرنا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے، پانی سے تو آپ بہت دور رہیے گا۔ پانی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ پینے کا پانی یا پانی کے ٹنکی کے بعد، میں کہہ رہا ہوں سوئمنگ پول، سمندر، دریا، ان چیزوں کی طرف ذرا اوائڈ کیجیے گا۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر کوئی ٹاکسک چیز ہو جائے، کوئی بیکٹیریا آ جائے، یا آپ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، پانی کے ساتھ کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو یہ خیال رکھنا ہے۔ اور زندگی میں ہو سکتا ہے اگر آپ بیرون ملک ہیں تو آپ کی کوئی نئی جاب، نئی چیز کی آفر آ سکتی ہے،
آپ کو کچھ اچھے لوگ ملیں جن سے آپ کو مل کے بہت خوشی ہو، اور آپ کی زندگی کے اندر کچھ نئے لوگوں کا آغاز اور دخل ہو سکتا ہے جس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑے اپنے ان-لاز کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ کریں۔ آپ کو خاموشی سے یا افہام و تفہیم سے چلے تو آپ کی چیزیں بہتر رہیں گی، اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے کاروبار کے حوالے سے تو ہاں یقیناً کاروبار سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی وائف کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں بیٹرمنٹ آئے گی، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے، ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور جہاں آپ ہو سکتا ہے آپ جن لوگوں سے ملنے جا رہے ہوں ان سے آپ کی توقع اور خواہشات میں کی تکمیل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لحاظ سے کوئی اچھی نیوز ملے۔ اور دیکھیں اگر کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملے نا تو اس پر ڈپریشن یا دل نہ ہاریے گا، آگے چل کے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ کوئی رکی ہوئی، کوئی پھنسی ہوئی انویسٹمنٹ مل سکتی ہے آپ کو، اور آپ کے لیے فائنینشیل چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن، ان کے ساتھ مصروفیات کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے۔ اس کے علاوہ گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی فروخت، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو بھی چیزیں اچھی رہیں گی آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نئے لوگ ملیں، نئے کاروبار کی طرف آپ ہاتھ ڈالیں، اور آپ کو فائنینس کی جو شارٹیج محسوس ہو رہی تھی ہو سکتا ہے اللہ اس میں بھی آپ کے لیے بہتری کر دے۔ اس کے علاوہ امکان یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کے امکان آپ کے بن رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، خاص طور پر معدہ، ہارٹ، تو اس کا بڑا خیال رکھیے گا، اللہ نہ کرے۔ اور تھوڑا سا آپ کی مجھے لگ رہا ہے کمیونیکیشن میں آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں 10 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے خیال کیجیے گا، اور لوگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا۔ فائنینشیلی البتہ چیزیں بہتر ہوں گی، کسی نئی جاب کے ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس۔ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ آپ کی ٹریولنگ کے امکانات بنے، وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتے ہیں، وہ اوورسیز بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو نا اندرونی طور پر تھوڑی سی بے چینی یا تھوڑی سی کبھی کبھی بے اطمینانی محسوس ہوگی، اور اگر آپ خاص طور پر ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار جیسے آپ نے جو چاہا یا سوچا وہ ہوا نہیں، مگر بہرحال اللہ کرم کرنے والا ہے، چیزیں پھر آگے چل کے تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے ریلیٹو کے حوالے سے بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کوئی بزنس یا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی خیال کریں، ورنہ ہو سکتا ہے اچانک آل آف اے سڈن آپ کے لیے لائف میں پرابلم آ جائے۔ اور کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی، مثال دے رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بھی ہے یا آپ نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے تو اپنے فائنینشیل میٹر کو اچھا ہے کہ واضح کر لیں، ورنہ بعد میں مسائل نہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے معمولی سا اختلاف آگے چل کے آپ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مصروفیات میں اچانک اضافہ ہوگا، البتہ یہ ہفتے میں آپ پھر بھی تھوڑی سی اپنے اندر بے چینی محسوس کریں گے، چاہے اپنی جاب کے حوالے سے، چاہے اپنی فیملی کے حوالے سے، اور کبھی کبھی اگر آپ بیرون ملک میں ہیں یا بیرون شہر رہتے ہیں تو آپ کے یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنی مٹی، اپنی زمین، اپنے لوگ بہت یاد آتے ہیں، لیکن بہرحال اٹس اے پارٹ آف لائف۔
اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائنینشلی اگر کچھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا کچھ پیسہ آپ کا رکا ہوا تھا تو وہ آپ کو مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی کم نیند کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے. پیٹ تو آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ گفتگو میں بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی گفتگو سے غلط معنی نہ پہنا دیے جائیں آپ کی باتوں کو. تو اوورآل اگر آپ سنبھل کے چلے تو بہتر رہے گا. اس کے بعد ہمارا ہے 12واں برج ہوت پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کے ساتھ عجیب و قسم کے واقعات اس ہفتے میں آ سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا ہو یہ ہوگا، آپ نے سوچا ہو کہ یہ ہوگا مگر وہ اس کے برعکس جائے، اور آپ کو کچھ اپنے قریبی عزیز دوست آپ کے بنے بنائے چیزوں کو یا آپ کے بنے بنائے ایک منصوبے کو خراب کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیں اور کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. اگر آپ نے بھروسہ کیا تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کو کسی کے بھی کہنے پر اپنے کسی تیسرے کے کہنے پہ اپنے کسی سے تعلق کو خراب نہیں کرنا، ورنہ چیزیں مسائل پیدا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کی ذاتی زندگی میں کسی عزیز دوست کے ساتھ کوئی برائی ہو گئی تھی یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو جائے گی. اور آپ کو تھوڑا سا اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، کیونکہ پلانٹ کی پوزیشن ایسی بن رہی ہے بالکل آپ کے سر کے اوپر. تو بہت خیال رکھیے گا، اپنی اسپاؤس کی طبیعت کا خیال رکھیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا یا کوئی کولڈ ریلیشن بن جائے، مگر آپ نے دماغ سے کام لینا ہے. جب بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان احتیاط کر لے. ہاں اگر آپ اس دور میں مذہبی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں تو پھر چیزیں آپ کے موافق ہونے لگیں گی اور آپ کے لیے بہتری ہونے لگے گی. فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی اور اس میں بلکہ کچھ امپروومنٹ بھی ہو جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آل آف اے سڈن یا اچانک کسی دعوت کسی ٹریولنگ کا امکان بنے، اور زندگی میں کوئی ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جن سے مل کے یقیناً آپ کے دل کو مسرت حاصل ہوگی اور چیزیں بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. اولاد کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، خفیہ دشمن اور جو ہوتے ہیں نا جنہیں کہنا چاہیے بڑے جسے کہہ لیں قنوتی ٹائپ کے لوگ، اس قسم کے دشمنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اور آپ نے اگر ٹریولنگ کرنی ہے مذہبی ٹریولنگ تو اس کے بہت زیادہ امکان ہے. تو خواتین و حضرات، میں نے کوشش کی آپ کو بتا سکوں، جتنا رب نے کرم کیا، جتنا اللہ نے استطاعت دی میرے پنجتن پاک کے صدقے، اتنا میں نے آپ کو بتایا. اگلی ویڈیو جو میں لا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی آپ سب کے لیے، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ویکلی ہاروسکوپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے بے چینی سے اور بےتابی سے سنتے بھی ہیں، اس کا فیڈ بیک بھی ملتا ہے. مگر جو ادر ویڈیو میں بناتا ہوں بڑی محنت سے بناتا ہوں، اس سے زیادہ محنت اس میں ہوتی ہے. تو اس کو وہ کچھ جگہوں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی نظر انداز ہو رہی ہے، تو اس کو سنیے گا. ان باتوں میں آپ کے لیے بہت سارے مفید چیزیں ہوتی ہیں، اور آنے والے وقت کے حوالے سے جتنا اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کہی ہے نا کہ سوائے میرے یوٹیوب چینل کے ہر چیز میرے نام سے فیک اور فراڈ ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا. انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.